بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 فروری 2021 ہے اور 3 مارچ کو اس حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کہہ لیں کہ یہ اس نے رہنا ہے، جانا ہے، کم ہونا ہے، بڑھنا ہے، اندر سے کوئی بہت بڑا فرعون باہر نکل کے آنا ہے، یہ جو بھی ہونا ہے وہ اس کا فیصلہ 3 مارچ کو تو ہوگا، یہ خیال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یعنی فائنل میچ، فائنل راؤنڈ، فائنل جو ملاکھڑا ہوتا ہے وہ 3 مارچ کو ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یکم یعنی کہ کل، یعنی کہ پیر کو ایک سیمی فائنل ہے، اور وہ سیمی فائنل ہے کہ توقع ہے کہ پیر والے دن یعنی کہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کے اوپر اپنا فیصلہ، اپنی رائے جو ہے وہ اوپن کر دے گی، ڈکلیئر کر دے گی، رپورٹ صدر مملکت کو بھجوا دے گی، جو کہ انسیلڈ ہوگی، یعنی وہ پبلک ہی ہوگی، اور کیونکہ اس کی پبلکلی ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امپائر جو ہے وہ انگلی کھڑی کر رہا ہے یا نو بال دے رہا ہے، یا پھر اس کے پاس وہ جو پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، کل والے ویلاگ میں، کہ اس کے پاس غیر جانبدار رہنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک امکان ہے نا، یہ تجزیہ ہے، خیال ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، عالمی تھانے دار جو ہے وہ آ کے اپنی مرضی کے فیصلے سنا رہا ہے، اور اس نے تو MBS یعنی کہ محمد بن سلمان جیسی پرسنالٹی کو اپنے اتنے وہ جو کہتے ہیں نا بڑا جوٹی دار جو ہے، اس سے زیادہ جوٹی دار اور بڑے کون ہوں گے مسلم دنیا میں اور ایشیا میں خصوصاً، تو وہ اور عرب میں، تو وہ اس کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے وہ جو اصول، ضابطے، وہ جو بھی ان کو کہہ لیں، نارمز، ویلیوز، جو بھی ان کو کہہ لیں، اس کے وہ جو لیوریج دے دیا گیا تھا پچھلی گورنمنٹ کے اندر ٹرمپ صاحب نے، وہ ختم کر دیا ہے۔ تو پھر وہ پاکستان میں اس طرح کی کس طرح کی چیزیں برداشت کرے گا؟ جو پاکستان میں جو اس وقت سیٹ اپ موجود ہے اس کو وہ سرے سے ڈیموکریسی مانتا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا یہ والا معاملہ، اور اگر تو مطلب وہ فیصلے سے پتہ چل جائے گا، رائے سے، اگر رائے یہ ہوئی کہ جناب کے خفیہ بیلٹنگ مکروہ ہے، حرام ہے سینٹ کے الیکشن میں، تو پھر یہ ہے کہ ذرا اپوزیشن کو تھوڑا سا زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور وہ تب بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس میں یا تو پھر ہے کہ بھی نال وہ کر دینا برکت کے لیے فیصلہ، پھر یہ بھی آ جائے کہ جی جو ووٹ دے گا وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، تو پھر تو کوئی بات لگتی ہے بات کہ جی کہ امپائر جو ہے وہ عالمی تھاندار سے نہیں ڈرا، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ لیکن زیادہ ابھی تک کے جو کرائن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت کروشل ہے، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عالمی دباؤ لے چکی ہوئی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ امپائر انگلی ہی کھڑی کرے گا۔ تو بہرحال اور فیصلہ جو آئے گا 3 مارچ کو سیمی فائنل میں وہ پتہ چل جائے گا، لیکن اصل جو مقابلہ ہے وہ 3 مارچ کو ہے، یہ سیمی فائنل جو ہے وہ 1 مارچ کو ہے۔ میں تھوڑا سا غلط بول گیا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری ایک بات جو بڑی بری طریقے سے جو PTI کی ہے نا، وہ جس کو آپ کہتے ہیں ہاٹ واٹر میں ہے، یا اس کے ذرا وہ دن جو ہیں وہ گردش میں ہیں، تقدیر ٹھنڈی پڑ چکی ہے، وہ قسمت کی جو دیوی ہے وہ روٹ چکی ہے، اس کا حساب آپ یوں لگا لیں کہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ شین میں سے نون نکلے گی، نون میں سے شین نکلے گی، اور پھر شین میں سے ہے نکلے گی، پوری وہ حروف تہجی جو ہیں الف بے پے تے وہ گنوا دیا کرتے تھے۔ اور شیخ چیز صاحب جن کی آج کل بولتی آپ کو لگتا ہوگا کہ بند ہے، حالانکہ وہ جب وہ منسٹر تھے ریلوے کے، تب ان کی جو وہ رگ سیاست ہے، اور رگ سیاست کے سب برانچ ان کی رگ ظرافت جو ہے وہ مراز پونہ ان کا ٹھہرا نہیں کرتا تھا، وہ آج کل خاموش پائے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ڈھونڈنے پہ بھی نہیں مل رہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، ورنہ تو وہ جناب ہر وقت ہر ٹائم جو ہے ان کی وہ رگ سیاست پھڑکتی رہتی ہوتی تھی۔ اب وہ خاموش ہیں، اور خاموش ہونے کی وجہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ مالکہ نے کہتا نہیں بیٹے ہوں نہیں بولنا، اب ان کا خراب ہو گیا۔ تو بہرحال اب PTI کی وہ جو نون میں سے شین اور شین میں سے نون نکلنے والی جو بات تھی، یعنی کہ ساڈے کول تو کچھ ہو نہیں رہی ہے تے جڑا ہے نا یہ چنگیز خان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ والی جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس دور کے مسلمان، وہ اس طرح کی دعائیں، میں یہ مذاقن ہے یار، اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ بھی اسی طرح کی دعائیں مانگ کرتے ہیں، نون میں سے شین نکل آئے، اللہ کرے نون میں سے یہ ہو جائے، اللہ کرے نون کرونا ہو جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ تو سارا کچھ یوں چل رہا تھا کہ جی دیکھیں حمزہ اور جو یہ PTI مطلب ہے نون لیگ، اس میں پھوٹ پڑے گی، حمزہ
جو ہے وہ اپنی وہ چاہتا ہے کہ ابا جی کو ملے، وراثت کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے باوثوق ذرائع، مطلب باوثوق ذرائع جیسے نا لوہے توڑ باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میرے ایک بہت قریبی دوست کو جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں مل لیا کرتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو ملنا پڑتا ہے ان سے، تو انہوں نے اہم سوال جواب ہوئے تو انہوں نے یہ بات شہباز شریف نے کہی کہ ہمیں پتہ ہے اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو بندہ کھڑا کرتا ہے یا کھڑی کرتا ہے یہ اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب کہ وہ اس کی جو وراثت ہے، سیاسی وراثت، وہ کہاں جائے گی اور اس نے کس کو دینی ہے. بھٹو کی انہوں نے مثال دی میرے دوست کو، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ جی کہ یہ لیڈر نواز شریف ہے اور نواز شریف نے اگر دے دیا مریم کو تو نو پرابلم، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے اور نہ یہ کبھی ہوگا. اس کی عملی مثال آج آپ نے دیکھ لی کہ وہ حمزہ شہباز صاحب باہر آئے ہیں، مریم ریسیو کر رہی تھی، اینڈ تک ان کے ساتھ تھی، بہن بھرا بڑے فٹ نے آپس میں. تو پھر وہ جو لاہور کا جو تھا ان کا جو ورکر ہے وہ کتنا چارج تھا، کتنا وہ پکا ہوا تھا اور وہ کس طرح سے وارملی ویلکم کر رہا تھا. یہ بھی ایک نون لیگ کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی خبر ہے، یا بڑا اچھا اشارہ ہے. پی ٹی آئی والوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے اور کوئی اچھا اشارہ بھی نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ پھر جب اس کو آپ یوں تعبیر کر لیں کہ جب آپ کی ساری دعائیں بھی الٹی پڑ رہی ہوں تو پھر دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے پریشانی کے عالم میں. اور یہ ایم کے ایم کو منانے گئے تھے، منانے کیا گئے تھے، ملاقات کریں، انہوں نے کہا گورنر اسوا کے ملو، حالانکہ 9-0 جاؤ، ان کی بھی نا کی تسکین ہو کہ یار کہ نہیں ہم اگر الطاف حسین نہیں رہا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تو کوئی گل نہیں، ہمارا بھرم ہے ابھی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا گورنر اسوائے تو لڑ پے. اب یہ تو حال ہے. اور یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں، کڑا کتنے نال ملے ہوا ہے، یہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا. خان صاحب کا جو اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ یہی ہے، المیہ یہی ہے ان کا کہ ان کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے کہ کون کتنے گیم کھیل رہا ہے. ظاہر ہے جب پارٹی جو ہے وہ چوچو کا مربع بنائی ہوگی آپ نے، ادھروں پھاڑ اور کسی نے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں جی وہ کچرے سے چیزیں اٹھا کے وہ بابا بنا کے آپ کو دے دیا تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے لے کے پنجاب تک جو ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں. عدم اعتماد کی تحریک تو آنی ہے، پارٹی کے اندر سے عدم اعتماد کا شکار ہیں اور اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، بلکہ پرسوں جب وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے تو وہ ملنا چاہ رہے تھے جو ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں، ان کے جو اراکین ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے، تاکہ وہ جو شیخ حفیظ کا الیکشن جو ہے وہ سیکیور کریں. لیکن 8 سے 9 ایم این ایز نے انہوں نے فون بند کر دیتے. تو پھر نتیجہ تو یہ ہوا کہ خان صاحب نے کہا چلو میٹنگ ہی نہ رکھو، تو وہ نامراد لاہور سے بھی لوٹے اور کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تگڑ ملا چکی ہوئی ہے. مطلب کتی رل گئی چورا دے نال تے بھج گئے کٹنا والے وال. یہ تو آپ نے سنی ہوگی کہاوت جو ہے، یہ کہاوت ویسے شہزاد بٹ صاحب ہیں لاہور جی این این کے بیورو چیف ہیں، یہ وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ویسے تو ہمارے ہاں کتی رل گئی چورا نال سی بھج گئے کٹنا والے وال، وہ انہوں نے ساتھ میں لگا لیا اور بڑا لکھ کے گایا کرتے ہیں. بڑے مزے کے آدمی ہیں، احمد ضمن ذکر ہو گیا ان کا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے دن شروع ہو گئے نا پائیں، اور خبر یہ ہے کہ گیلانی صاحب جو اس وقت بہت متحرک ہیں اور پیپلز پارٹی جو ایم کے ایم کے ساتھ بھی تگڑ ملا چکی ہوئی ہے، وہ گیلانی صاحب کیونکہ ایم کے ایم والوں نے کھل کے کہا کہ جناب کہ ہمارے وہ گیلانی صاحب پہلے بھی آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، آئیں گے، تو ہماری تو مجبوری ہے، گھر آئے کہ بندے کو نہ کس طرح کر سکتے ہیں، آپ تو ہمیں اپنے گھر بلا کے مل رہے ہیں، ضرورت مند آپ ہیں، مطلب آپ نے پیاسے آپ ہیں اور کنویں کو بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں، یہ تو آپ کی بے نیازیاں ہیں. تو اگر وہ ہمارے گھر چل کے آئیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ تحادی آپ ہمارے ہیں اور بیان آپ دوسری طرح کے دے رہے ہیں. اور پائن وہ تحادی نہیں آپ کے، وہ تو مطلب کوئی ڈنڈا تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت تھی، وہ بائنڈنگ فورس، وہ ڈنڈا تھا جو چلا گیا ہے، پیچھے جھنڈا رہ گیا خالی عمران خان صاحب کا. یہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں. تو یہ کوئی جو ہے کہ جی کی تحادی آپ ہمارے، وہ آپ کے تحادی نہیں ہے، وہ کسی کا حکم تھا. تو یہ اس بات کو، یہ معاملے کی نزاکت کو پی ٹی آئی میرا خیال ہے کہ اگر نہیں سمجھ رہی تو وہ پھر آفرین ہے بھائی، میرا تو خیال ہے کہ سمجھ رہی ہوگی. عمران خان صاحب کا جو چہرہ لٹکا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. گیلانی صاحب نے اب کیا کرنا ہے کہ گیلانی صاحب نے 2 ملاقاتیں ان کی پینڈنگ ہیں.
3 مارچ سے پہلے پہلے پتہ نہیں چودھریوں کی طرف وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، سینئر وزیر بھی رہے ہیں اور وہ چودھریوں کو ساتھ انہوں نے اتحاد بھی کر لیا تھا، زرداری صاحب کے نے راستہ نکالا تھا جب وہ اقلیت میں چلے گئے تھے، جب وہ وزیر اعظم ہوتے تھے۔ تو ایک چودھریوں سے ملاقات پینڈنگ ہے اور دوسرے وہ منتظر ہیں ایم کے ایم والے، تو وہ فائنل چوٹ جو آج کی ملاقات کے بعد جو اگر وہ فائنل ابھی تک کی اطلاع ہے کہ ایم کے ایم گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن فائنل جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ ہوگی میرا خیال ہے، اگر نہ بھی ہوئی تو ایک دورہ بہرحال گیلانی صاحب کا ادھر پینڈنگ ہے، وہ منتظر ہیں ان کے۔ اور تیسری اور آخری بات، خبر یہ شروع میں آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، خبر یہ ہے کہ نون لیگ جو اس بات پہ نہیں راضی تھی اس بات پہ راضی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی تھی نہیں 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 ہاؤس چینج نہیں جناب، ہم نے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بتدریج وہ آصف علی زرداری کے فارمولے کو اس نے آمین کہہ دیا ہے، اور وہ اب اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ جی کہ فریش مینڈیٹ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج کے بغیر کوئی اول تو حکومت جائے گی نہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور مسلسل کہہ رہا ہوں، یہ فقیر آدمی، یہ غریب آدمی، یہ عاجز آدمی کہ جی کہ یہ جو دھرنے دے کے آپ گورنمنٹ اول تو گرا نہیں سکتے اور گرانی چاہیے بھی نہیں۔ یہ دھرنا ایک خاص جگہ پہ یا تو ہوگا، پورا ملک دھرنا دے رہا ہے، ہر شہر میں دھرنے ہو رہے ہیں، لوگ افراتفری اتنی پھیل گئی ہے اور لوگ اتنے یکسو ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی حکومت نہیں چاہیے تھی، تو پھر وہ سیالکوٹ میں بھی دھرنا ہے، وہ لالے منہ سے بھی دھرنا ہے، وہ مامو کانجن میں بھی دھرنا ہے، کراچی، اسلام آباد تو بڑے شہر ہیں، میں چھوٹے شہر میں بات کر رہا ہوں۔ ادروائز آپ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس یا ڈی چوک پہ بیٹھ کے دھرنا ہے تو یہ سازش ہوتی ہے جو 2014 میں عمران خان صاحب نے کی تھی اور پکڑی گئی، لندن پلان، اور اس کے پیچھے جو بھی تھا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طرح تو حکومت جائے گی نہیں، تو حکومت کسی دستوری راستے کے ذریعے آپ اٹھائیں گے، ورنہ تو گالی کھائیں گے آپ آنے والے دور میں، لوگ آپ کو کہیں گے فرق کیا ہے، مطلب آپ نے بھی ایک سازش کر کے ایک حکومت گرائی، سیاسی عمل کے ذریعے اگر آپ حکومت گراتے ہیں، سیاسی عمل دو ہی ہیں، دستوری بالکل احتجاج کا حق ہے، لیکن احتجاج والا طریقہ وہی ہے، پھر دھرنا اسلام آباد کے ڈی چوک پہ نہیں، پورے ملک میں ہو، ہر شہر میں ہو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج لے کے آئیں اور پھر اسمبلی ہو، وہاں پہ انتخابی اصلاحات ہو، تو پھر اصلاحات کے بغیر تو پھر وہی رہنا کانا ٹینڈ دے وچ، مطلب کہ پھر وہی جس کو ہم پنجابی میں بڑا غصہ لفظ ہے میرے منہ پہ آ گیا، معاف اگر کر دوں میں بول دوں کتی چیکا، تو وہ وہی رہنا ہے، مطلب وہ سیاپا تو وہی رہنا نا، سیاپا وہی رہے گا یوں کہہ لیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی نے سمجھایا بجایا، مان گئے، بڑے میاں صاحب بھی مان گئے، باقی پارٹی بھی رام ہو گئی ہے کہ ہاں جی نہیں بات ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے کہ ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے تھوڑے ٹائم کے لیے، جس ٹائم میں ہم جو ہیں، یہ وہ پہلی آفر تھی جو انہوں نے زرداری صاحب سے پہلے شاہد خاقان عباسی کو دی تھی، اور سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹیلنگز نہیں آپ کو یہ بات بتائی تھی، پہلے وہ 20 ستمبر 2020 کی جو پہلی میٹنگ تھی اس کے فوری بعد جو رابطہ ہوا تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہوا تھا، اور ان کو یہی آفر کیا گیا تھا کہ آپ ان ہاؤس چینج لے آئیں اور وہ لا کے جو آپ نے وہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے وہ کرا لیں، ہم سیاسی عمل سے دور ہیں، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن وہ پتہ نہیں وہ پھر یہ شاید اتنی جلدی چیزیں میچور نہیں ہوتی، اب آ کے ہوئی ہیں، زرداری صاحب نے اپنا پاؤں رکھا ہے اس دائرے کے اندر اور پھر یہ والے کام آگے چلے ہیں، تو نون لیگ بالآخر اس پر مان گئی ہے کہ جی کہ الیکشن جو ہے سینٹ کے، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد یعنی دھرنے سے پہلے، اور یا دھرنا آگے پیچھے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ان ہاؤس چینج کے بعد تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے ایک گورنمنٹ جو انتخابی اصلاحات کر کے اسمبلی یعنی وزیر اعظم اسمبلی توڑے گا اور نئے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، باقی وہ تو اس کا کام ہے نیا الیکشن کمیشن۔ اور ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر یہ ٹھیک جا رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ انتخابی اصلاحات بھی اگر ہو گئی تو شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ غیر متنازع الیکشن ہو، اگلا جو بھی ہوگا 23 میں ہو یا پہلے ہو، واللہ عالم بالصواب۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔